میں نے سوال کیا، تیری مدد کیسے ملے گی یا رب؟ تو جواب ملا، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو۔ مطلب مصیبت آئے صبر کریں اور نماز کی ادائیگی کریں۔ میں نے کہا کہ میں بہت گناہ گار ہوں میرے مولا۔ تو جواب ملا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ ہر گناہ بخش دے گا سوائے شرک کے۔ میں نے کہا، میرے دل کو سکون نہیں ہے۔ تو پاک پروردگار کی طرف سے جواب آیا، بے شک اللہ کی یاد سے ہی دل کو اطمینان ہے، اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا چین ہے، سکون ہے۔ میں نے کہا، میں بہت اکیلا ہوں۔ جواب ملا، بے شک ہم شہر سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ میں نے کہا، اے میرے مولا، مجھے کوئی یاد نہیں کرتا۔ جواب ملا، تو مجھے یاد کر، میں تیرا چرچا کروں گا۔ میں نے کہا، میری راہوں میں بہت پریشانیاں ہیں۔ میرے پیارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کی نجات کی صورت نکال دیتا ہے۔ میں نے کہا، میرے بہت سے ادھورے خواب ہیں اے میرے اللہ۔ میرے رب نے جواب دیا، مجھ سے دعا کرو، میں قبول کروں گا۔ میں خوش نصیب ہوں کیونکہ میں مسلمان ہوں۔ یہ آگے کچھ نیکی کی باتیں بھی سماعت کرتے جائیے۔ کسی کو سلام کروں تو نیکی ہے، کسی کو مسکرا کر دیکھوں تو نیکی ہے، کوئی کام سے پہلے بسم اللہ پڑھوں تو نیکی ہے، غصہ پی جاؤں تو نیکی ہے، سیدھے ہاتھ سے پانی پیوں تو نیکی ہے، کسی کو صحیح پتہ بتاؤں تو نیکی ہے، کسی کا حق ادا کروں تو نیکی ہے، قرآن پاک سنوں یا سناؤں تو نیکی ہے، ماں باپ کو مسکرا کر دیکھوں تو حج کا ثواب ہے، یہ تمام باتیں کسی کو بتاؤں تو یہ بھی نیکی ہے، وہ عمل کرے تو بھی نیکی ہے۔ اللہ تو اپنے رحمتیں عطا فرما رہا ہے، بس ہم لینے والے بن جائیں۔ آگے سماعت فرمائیے، جب ہم قرآن پاک اٹھاتے ہیں تو شیطان کے سر میں درد ہوتا ہے، جب ہم قرآن پاک کھولتے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، جب ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ تو چلو آؤ قرآن پاک پڑھیں تاکہ وہ کمزور ہو جائے، اتنا کمزور کہ ایک دن ایسا ہے کہ وہ اٹھ بھی نہ سکے اور ہم انشاءاللہ اپنے رب کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ اس میسج کو فارورڈ کرنے کا ارادہ تو کرو گے؟ شیطان تمہارے ارادے کو کمزور کرنے کی کوشش ضرور کرے گا، مگر آپ نے اپنے اس ارادے کو کمزور نہیں ہونے دینا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔